अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिलसिला प्रोग्राम इस वक्त मदनी चैनल पर शुरू हो चुका है। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इंशाअल्लाह करीम इस प्रोग्राम में अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, आपकी सीरत मुबारक के वाक़यात भी सुनेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में भी सुनेंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक के बारे में भी सुनेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने, आपकी आदात को अपनाने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार, कितनी बार, एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है, एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। चलिए भाई, अब ये किसको पता है कि ओहद पहाड़ कहाँ पर है? मालूम है किसी को? चले मैं बताता हूँ कि ओहद पहाड़ मदीना पाक में है। ओहद पहाड़ कहाँ है? मदीना पाक में। अल्लाह पाक हम सबको ओहद पहाड़ की ज़ियारत भी नसीब फरमाए और ओहद पहाड़ के ही दामन में सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी मज़ार मुबारक है। किसका मज़ार मुबारक है? हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे। तो जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, हमने उलमा से भी सुना, अमीर अहले सुन्नत से भी सुना कि जो शख्स एक दिन में कम अज़ कम 313 बार 313 टाइम दुरूद पाक पढ़ता है, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह करीम रोज़ाना कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे सनाखा ऐज़ान अत्तारी भाई मौजूद हैं। आइए ऐज़ान भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। जी ऐज़ान भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? बुला लो फिर मुझे। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। मेरे प्यारे आका की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाह बरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बरोबर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह। मदीने जाने वालों
لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بڑے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں ماشاء اللہ الکریم اذان بھائی آپ نے بہت ہی پیارا کلام پیش کیا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جلد آپ کو بھی ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ الکریم ہم نے اذان بھائی سے مدینہ پاک کے متعلق بہت ہی پیارا کلام سنا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ کے اندر ہم پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم اس سیگمنٹ کے اندر پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جنتی صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کون ہے صحابی رسول؟ آپ کو 10 سال تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادم النبی کیا کہتے ہیں؟ خادم النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کا ایک گھر تھا. انہوں نے اونٹ یعنی کیمل پالا ہوا تھا. کھیتی باڑی کے لیے پانی اس پر لاد کر لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ اونٹ غصے میں آ گیا. پیارے بچوں اونٹ ویسے تو پرامن جانور ہے. جب یہ غصے میں آ کر بگڑ جائے تو شیر جیسا خطرناک ہو جاتا ہے اور بندے کو مار بھی دیتا ہے. اونٹ کا غصہ بڑا خطرناک ہے. خیر بہرحال اب ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی جانب چلتے ہیں. خیر ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا.
قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ہونا کیا تھا؟ سبحان اللہ، وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت محفل سجی ہوئی تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام حاضر تھے۔ پیارے آقا نے واضح نصیحت فرما رہے تھے، انہیں دین اسلام کی تعلیم دے رہے تھے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اونٹ غصے میں ہے، قابو میں نہیں آ رہا، ہاتھ تک لگانے نہیں دے رہا، بڑی مشکل ہے، آپ ہی کرم فرمائیے، بڑی مشکل ہے، آپ ہی کرم فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض سنی، صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو چلتے ہیں۔ ہم ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اس انصاری صحابی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ انصاری صحابی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ انصاری صحابی کے گھر پر کیا ہوا ہے؟ اونٹ غصے میں بے قابو ہو گیا، اونٹ غصے میں بے قابو ہو گیا۔ اس وقت وہ جو اونٹ تھا نا، ایک باغ میں تھا اور کونے میں لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹ کی جانب بڑھے، یعنی جہاں وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا اس جگہ کی طرف چلے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اونٹ غصے میں ہے، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ فرمایا مجھے اس سے کچھ خطرہ نہیں، مجھے اس سے کچھ خطرہ نہیں، یہ فرمایا اور اونٹ کی طرف بڑھ گئے۔ اب پیارے بچوں، ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی اس اونٹ کی جانب بڑھے۔ اب وہاں دیکھیے دوسری جانب کیا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی اونٹ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ دوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے آتے ہی سجدے میں گر گیا، سامنے آتے ہی سجدے میں گر گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونٹ کو پکڑا اور دوبارہ اس کے کام پر لگا دیا، اور دوبارہ اس کے کام پر لگا دیا۔ جی ہاں، یہ وہی اونٹ تھا جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، کسی کو ہاتھ تک نہیں رکھنے دے رہا تھا۔ لیکن پیارے آقا کرم دیکھیے، جانوروں کی بھی پیارے آقا سے محبت دیکھیے کہ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹ کی جانب گئے، اس نے جیسے ہی آپ کو دیکھا وہ فوراً آپ کی طرف دوڑ کر آیا اور فوراً سجدہ کیا اور فوراً ہی ٹھنڈا ہو گیا، اس کا غصہ بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ حل صرف ایک ہے کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینلسٹ محمد اذہان بھائی موجود ہیں۔ جی اذہان بھائی، آج آپ ہمیں کیا باتیں بتائیں گے؟ شروع کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی امی کی بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنی امی جان سے بات کرتے ہوئے بدتمیزی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ یہی بچے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بات کرتے اور جواب دیتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اس حدیث پاک پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ تو پیارے بچوں، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے سلوک کی حقدار ماں ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے بغیر کسی دنیاوی لالچ کے
اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرنے سے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو بچوں اپنی امی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، وہ جو کام کہیں فوراً کر دیا کریں، جو چیز کھانے سے منع کریں اس سے باز آئیں، ہو سکے تو روزانہ امی کے پاؤں دبائیں اور ہاتھ بھی چوما کریں۔ یوں ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہیں اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا کہنا ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ کریم ہمیں اذہان بھائی نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائیں اور حدیث پاک بھی سنائی کہ تمہاری سب سے زیادہ اچھے اخلاق کی حقدار تمہاری ماں ہے۔ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کی حقدار کون ہے؟ تمہاری ماں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا جاتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے، خاص طور پہ اپنی والدہ سے اچھے انداز میں بات نہیں کرتے، ان پر غصہ بھی کرتے ہیں، ان پر چیختے بھی ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانتے۔ وہ کچھ کام بولیں تو فوراً منع کر دیتے ہیں، کوئی کام کا بولیں تو میں ہی کروں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی کام کا بولیں ابھی تو میں آیا ہوں، پہلے آپ بول دیتی۔ اس طرح کے بچے رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اپنی والدہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، والدہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، والدہ تو کیا کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بڑا ہو، ہمارے ابو جان ہو، ہمارے چاچو جان ہو، تایا جان ہو، پھپھو جان ہو، خالہ جان ہو، یا کوئی بھی ہو، امی جان ہو، کوئی بھی ہم حکم دیں تو ہمیں اس پر لبیک کہنا چاہیے، ہمیں اس پر لبیک کہنا چاہیے اور فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور والدہ سے تو بہت ہی زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے ان سے پیش آنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے گھروں میں اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، لیکن باہر ان کے رویے بہت اچھے ہوتے ہیں، باہر سب سے مسکرا کے مل رہے ہوتے ہیں، جی جی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں وہی بچے ہوتے ہیں جو والدہ کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ اچھے انداز سے پیش نہیں آتے، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ پاک بھی ہم سے ناراض ہوگا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے ناراض ہوں گے اور ہمارے والدین بھی ہم سے ناراض ہوں گے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے والدین ناراض ہوں یا ہمارے والدین کی عزت میں کمی آئے۔ ہم نے ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارے والدین خوش بھی ہوں اور ان کی عزت بھی بڑھے، یعنی ان کو دیکھ کر اچھا لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کو کوئی بولے کہ آپ کا بیٹا، ان کو خوشی محسوس ہو، کوئی آپ کی تعریف کرے تو ان کو خوشی محسوس ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین کی قدر آپ ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، ماں کی قدر آپ ان سے پوچھیں جن کی مائیں نہیں ہیں، وہ اپنی ماؤں کے لیے روتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہماری والدہ زندہ ہیں، ہمارے والد صاحب زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر بھی عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق و سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت ہی معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے۔ آج ہم جس سنت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے وہ ہے تشہد میں انگلی اٹھانا۔ تشہد میں انگلی اٹھانا، تشہد کسے کہتے ہیں؟ التحیات کو۔ نماز میں جو ہم التحیات پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد۔ اب تشہد میں انگلی اٹھانا، اس کے بارے میں سنیں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تشہد میں انگلی اٹھانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب ہم نے یہ سنا تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا، بھئی کب انگلی اٹھانی ہے، کون سی انگلی اٹھانی ہے؟ یہ تو سوال ہے نا، سنت مبارکہ انگلی اٹھانا ہے، لیکن کون سی انگلی اٹھانی ہے، کب اٹھانی ہے، کیسے اٹھانی ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تشہد پڑھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھائی جائے، سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھائی جائے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے بھائی ہمارا؟ یہ ہے، اور شہادت والی انگلی کون سی ہے؟ یہ انگلی کون سی ہے ہماری؟ شہادت والی انگلی۔ تو تشہد پڑھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھائی جائے۔ کب اٹھائیں گے؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہو گیا، یہ تو بتا دیا کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی، لیکن کب؟ وین؟ سوال پیدا ہو گیا نا، اب ذہنوں میں سوال آ رہا ہے کہ کب اٹھائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم ان کلمات
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पर पहुँचेंगे। जब ये कलिमात पढ़ेंगे, कौन से कलिमात? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब कलिमा ला पर पहुँचेंगे, जब ये कलिमा शुरू करेंगे ना, अशहदु अन ला, जैसे ही ला पर पहुँचेंगे तो हम अपना अंगूठा और अपने सीधे हाथ की सेंटर वाली उंगली को आपस में मिलाकर गोल दायरा बना लेंगे। कौन कौन कितनी उंगलियां हमारी यूज हो गई? 2। कितनी उंगलियां यूज हो गई? 2। अब ये 3 उंगलियां बची हैं। कितनी उंगलियां बची हैं? 3। अब सबसे छोटी वाली उंगली और उसके बराबर वाली उंगली को हथेली से मिला लेंगे, हथेली से मिला लेंगे। अब हमारी कितनी उंगलियां यूज हो गई? 4। कितनी उंगलियां यूज हो गई? 4 उंगलियां यूज हो गई। और कौन सी उंगली बची है? सिर्फ शहादत की उंगली। कौन सी उंगली बची है? सिर्फ शहादत की उंगली। अब इस शहादत की उंगली पे हम क्या करेंगे? अब आप ये सुनिए, अब हमने ये बना लिया, ठीक है, गोल दायरा भी बना लिया, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली को और हमने उसके बराबर वाली उंगली को भी हथेली से मिला लिया। अब ये भी हमें पता लग गया कि किस तरह हाथ को फोल्ड करना है, किस तरह बनानी है, मुट्ठी किस तरह बनानी है। अब ये हम सुनते हैं कि कब हम उंगली उठाएंगे और कब हम उंगली को वापस नीचे ले जाएंगे। ये भी एक सवाल है ना। हमने सुना कि भाई सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली उठानी है, छोटी वाली और उससे बराबर वाली उंगली को इस तरह हथेली पे मिला लेना है अंगूठे से, और सेंटर वाली या जो बीच वाली जो सीधे हाथ की उंगली है उसको हमने गोल दायरा बना लेता है। अब जो हमारी उंगली है, अब हम पहुंचे अशहदु अन ला, ला पर हमने कर लिया फौरन। इसमें तो अभी हमने आपको करके बताया तो टाइम लगा, वरना हम फौरन ऐसे कर लेते हैं। अब हम जैसे ही लफ्ज़ ला पर पहुंचेंगे तो अपनी उंगली को उठाएंगे, अपनी उंगली को उठाएंगे और उंगली को हरकत नहीं देंगे, उंगली को हरकत नहीं देंगे। अशहदु अन ला, अशहदु अन ला, ला पे उठाएंगे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर जैसे ही पहुंचेंगे उंगली को गिरा देंगे और फौरन हाथ को सीधा कर लेंगे। तो ये प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तशहुद के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक है उंगली को उठाने, इसके बारे में सुना। तो प्यारे बच्चों, तशहुद में कौन सी उंगली को उठाते हैं? सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को, ठीक है जी। कौन से लफ्ज पर उठाते हैं? ला पर। किस पे? ला पर। और कौन से लफ्ज पे गिरा देते हैं? अल्लाह पर। अच्छा, जब उंगली को उठाएंगे तो उंगली को हरकत भी नहीं देंगे, उंगली को हरकत भी नहीं देंगे। और जब ला पर उंगली को गिराएंगे तो हाथ को भी फौरन सीधा कर लेंगे। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशहुद के अंदर ये सुन्नत मुबारक है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के अंदर सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को उठाया करते थे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने, आपकी आदत मुबारक को अपनाने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बिल रज़ा अत्तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारे